جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہیں دیوبند والے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، کچھ دن پہلے حسن علیاری کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا، جس میں الحمدللہ شیعہ کے عقید امامت کو ختم نبوت کا انکار ثابت کیا۔ کچھ چیزوں کی وضاحت درکار تھی۔ ہم جب شیعہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ اپنے عقید امامت کے لیے کوئی قرآن پاک سے ثبوت دکھاؤ کہ حضور علیہ السلام کے بعد 12 امام ہوں گے، وہ معصوم ہوں گے، ان کی اطاعت فرض ہے، ان پر ایمان لانا فرض ہے، وہ معاذ اللہ انبیاء سے افضل ہوں گے، ان کے کوئی نام دکھاؤ۔ جب ہم مطالبہ کرتے ہیں ان کے پاس جب کوئی دلیل نہیں ہوتا تو پھر یہ مکاری سے کام لیتے ہیں۔ ہم اب بھی کہتے ہیں کوئی ایک آیت دکھا دو اپنی عقید امامت کے لیے، 12 اماموں کے لیے کوئی ایک آیت دکھا دو کہ قرآن پاک میں ذکر ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فلاں 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 تمہارے امام بنیں گے، ان کے یہ فضائل ہوں گے، وہ نبیوں سے افضل ہوں گے، وہ معصوم ہوں گے، ان کی اطاعت فرض ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ جو تمہارا عقیدہ ہے الحمدللہ حسن علیاری کے ساتھ اور اس سے پہلے بھی شیعہ ذاکرین مناظرین کے سامنے ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ شیعہ کا عقیدہ امامت ختم نبوت کا انکار ہے۔ جب ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتا تو ناظرین کرام یہ آیت پڑھتے ہیں، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے امام بنایا، یہ ہمارے عقید امامت کی دلیل ہے۔ ناظرین کرام، آپ اس میں کوئی ایک لفظ دکھا دو جس میں کوئی حضرت علی کا نام ہو یا جن کو یہ 12 امام کہتے ہیں، کسی ایک امام کا ادھر کوئی نام ہو؟ ہے ہی نہیں۔ کہاں بات ان کے عقید امامت کی اور کہاں یہ؟ ناظرین کرام، یہ دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ اس بات کو سمجھیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پہلے اللہ پاک نے نبی بنایا پھر امام بنایا، حالانکہ یہ بات ہے اس آیت میں؟ قطعاً ہے ہی نہیں۔ تو پھر کیا بنایا؟ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، علماء کرام نے تفسیر لکھ دی ہے کہ امام کا مطلب پیشوا ہے۔ امام کا مطلب پیشوا ہے۔ امامت کوئی منصب الہی نہیں، نبوت اور رسالت کی طرح کوئی منصب الہی نہیں۔ امام لغوی معنی میں قرآن پاک استعمال ہوا ہے۔ کبھی اللہ پاک نے نبیوں کو امام کہا، کبھی مومنین کو امام کہا، اور حالانکہ کبھی تو اللہ پاک نے کفار کو بھی امام کہا ہے۔ اگر یہ منصب الہی ہوتا تو اللہ پاک کفار کو امام نہ کہتا۔ قرآن پاک میں سورۃ توبہ میں ہے، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کافروں کے اماموں کو، کافروں کے پیشواؤں کو قتل کرو۔ یعنی امام کا مطلب پیشوا ہوا، رہبر ہوا۔ اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک میں دوسرے کفار کو امام فرمایا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور انہیں ہم نے پیشوا بنا دیا، امام بنا دیا کہ آگ کی طرف بلاتے ہیں، آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ قرآن پاک نے ان کو بھی اللہ پاک نے امام فرمایا۔ یعنی ثابت ہوا امام کا مطلب پیشوا ہے۔ قرآن پاک میں جہاں جہاں امام کا ذکر ہوا اس سے منصب الہی نہیں ہے، یہ امامت منصب الہی کا مطلب نہیں، امام کا مطلب ہے پیشوا۔ اسی طرح اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو امام فرمایا، امام کہا، جس طرح اللہ پاک نے فرمایا وَجَعَلْنَاهُ لُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان کو امام بنایا کہ ہدایت کرتے تھے ہمارے حکم سے۔ یعنی اللہ پاک نے نبیوں کو بھی امام کہا اور فرمایا ہم نے ان کو امام بنایا کہ ہدایت کی طرف بلاتے تھے۔
اور اللہ پاک نے کفار کو بھی امام لکھا کہ وہ کفار آگ کی طرف بلاتے تھے، یعنی مومنین کے جو امام ہیں جن کو اللہ پاک نے نبوت عطا کی وہ ہدایت کرتے تھے جنت کی طرف، اور جو کفار کے پیشوا تھے وہ بلاتے تھے آگ کی طرف۔ ثابت ہوا امامت کوئی منصب الہی نہیں، امام کا لفظ لغوی معنی میں پیشوا کے اعتبار سے قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ اب آتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے امام فرمایا۔ سامعین کرام، شیعہ کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد امام بنایا، حالانکہ ایسی بات ہے ہی نہیں۔ ہر نبی امام ہوتا ہے، ہر نبی امام ہوتا ہے، مگر ہر امام نبی نہیں ہوتا۔ جس طرح قرآن سے میں نے آپ کو دکھایا اللہ پاک نے کفار کو بھی امام کہا ہے، تو کافر نبی نہیں ہوتا۔ اگر یہ منصب الہی ہوتا تو اللہ پاک کفار کو امام نہ کہتا، جس طرح اللہ پاک نے رسول نبی اپنے خاص بندوں کو کہا ہے، منصب الہی اللہ پاک نے ان کو عطا کیا ہے تو انہی کو اللہ پاک نے رسول فرمایا، نبی فرمایا۔ کبھی کسی کافر کو اللہ پاک نے رسول یا نبی نہیں فرمایا۔ ثابت ہوا امامت کوئی منصب الہی نہیں ہے۔ ابھی آتے ہیں شیعہ کہتے ہیں، حسن علیاری نے بھی کہا کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے بعد یہ امامت کا منصب دیا، حالانکہ یہ بات غلط ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن چیزوں سے آزمایا گیا؟ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کفار مشرکین کے بتوں کو توڑ دیا، اور اس وجہ سے کفار مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ تیار کی، اور ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ تیار کی۔ یہ آزمائش تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے اور اپنے اعلان توحید کو نہیں چھوڑا، بالآخر انہوں نے آگ میں پھینک دیا، آزمائش میں کامیاب ہو گئے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر اللہ پاک نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ اور بھی آزمائش آ گئی تھی جس میں وہ کامیاب ہو گئے اور اللہ پاک نے نبوت عطا فرمائی۔ اب یہ تو ہو گئی اس کی تفسیر۔ اب آتے ہیں بالفرد و محال شیعہ کی اس بات کو تسلیم بھی کر دیں کہ نبوت کے بعد اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام کہا ہے، پھر بھی اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ کوئی امامت کوئی منصب الہی ہے یا امامت نبوت سے بالا تر ہے۔ قرآن پاک میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے بیٹا عطا کیا، وہ بھی تو نبوت کے بعد عطا کیا۔ اب کوئی شیعہ آ جائے وہ کہے باپ کا درجہ نبوت سے بالا تر ہے، کیونکہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت کے بعد بیٹا عطا کیا۔ اب ایسے کم فہم لوگوں کو ہم کیا جواب دیں؟ یہ شیعہ کی یہی حالت ہوتی ہے۔ میں الحمدللہ یہ ثابت ہو چکا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہاں پر نبوت عطا فرمائی۔ اور اگر بالفرد و مال یہ بھی ان کی بات تسلیم کر دیں، نہیں نبوت کے بعد اعلان ہے پھر امامت کیوں فرمایا؟ بالفرد و مال مالے، پھر بھی یہ ثابت ہو سکتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام والی جو قربانی کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا، ان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہو گئے، تو اللہ پاک نے اس عمل کو سنت ابراہیمی بنا کر پورے دنیا کے انسانوں کو مکلف بنا دیا کہ ہر سال اس سنت کو زندہ کرو۔ اس معنی میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے امام ہیں۔ تو دونوں طریقوں سے، دونوں باتوں سے اگر شیعہ کی بات تسلیم بھی کریں پھر بھی عقیدہ امامت ثابت نہیں ہوتا، منصب امامت ثابت نہیں ہوتا۔ دعا اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔